الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، سبھی کئی دن پریشان سجدے بے گاؤ کہ جب بے اندروں باقی نہیں ہے۔ محترم حضرات، اور نوجوان اسلام، ہمیں اور آپ کو اچانک اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر پھر جمع فرما دیا اور چند گھڑیوں اور لمحوں کے لیے میں اور آپ یاد الہی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے، جس پر اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، وقت اس حالت پر کبھی نہیں ٹھہرتا، آتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اس دنیا کو اس حالت پر کبھی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ آج رونا یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلم قوم ایک ایسے تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں صرف ہلاکت اور تباہی اس کا مقدر ہے۔ کبھی
اور خیال میں بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ امت اتنی گر جائے گی، اس مقام تک پہنچ جائے گی، کسی کے خواب و خیال میں یہ بات آئی ہی نہیں ہوگی۔ کوئی آج جگائے تو کیسے جگائے، ہر دن سنائے تو کس طرح سنائے، اس امت کے نوجوانوں کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے۔ ان حالات پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہر شخص ہمارے ہاتھ پہ رہتا ہے، زمانہ مسکراتا ہے، کیوں آئے کہ ہم دنیا میں سے بھول چکے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں جا کر اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے، یہ ہمیں کہاں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، مجھے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس وقت جس گرمی کی شدت میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے کہیں زیادہ شدید گرمی کل میدان قیامت میں ہوگی۔ ابھی تو رات کی ٹھنڈک موجود ہے، ابھی تو چاند کی چاندنی کی وجہ سے ٹھنڈ کا عالم ہے۔ جب وہاں سورج اپنی پوری توانائی پر ہوگا، نہ سایہ درختوں کا، نہ دیوار کا، نہ کسی چھتری کا، نہ کسی سایبان کا، ایسے موقع پر اندازہ لگائیے کہ وہاں سایہ اگر ہوگا کتنے زمانے کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے سوا کسی چیز کا سایہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا ہمیں آج اس دن کا خوف ہے؟ یوں تو کہتے ہو ہم، یہ کہتے ہیں کہ ہم افضل ترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے آج اعمال کی طرف نظر ڈالے، آج کوئی ہمارے افعال کی طرف نظر ڈالے، تو شاید ہمیں وہ یہ کہے کہ ماضی میں جتنی امتیں گزری ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ ایک پہلے میں رکھ دیے جائیں اور ہمارے گناہوں کو دوسرے پہلے میں رکھ دیا جائے، ان کی بدعمالیوں کو ایک پہلے میں رکھ دیا جائے اور ہماری آج کی بدعمالیوں کو دوسرے پہلے میں رکھ دیا جائے، تو ہماری بدعمالیاں ان کی گناہوں سے آگے بڑھ جائیں۔ ہائے افسوس، سب افسوس کہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے، اور اس کے باوجود ہمیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شہید ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں۔ مجھے آج آپ کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو خود کو آئینہ دکھانا، کبھی کبھی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، جب کبھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، اور جب ہم پچھلے قوموں کے حالات پڑھتے ہیں، اور جب ہم ان کے اعمال پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بہو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے دو قدم آگے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی برا نہیں چھوڑا ہے جو پچھلی قوموں نے کیا ہو اور وہ ہم نہ کر رہے ہوں، جو انہوں نے کیا ہے وہ آج ہم نہ کر رہے ہوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جانے کتنی قوموں کو بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے رشتہ اور ناطہ اپنا توڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل بھی سنت رہی ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جتنے اونچے مقام پر تھی اسی طرح انہیں زمین کی تہ میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ٹھوڑوں میں رکھا، اپنی چوٹیوں میں رکھا، کہیں ان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا گیا تھا، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باپ کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ قوموں کے سامنے ذلیل و خوار۔ اے مسلمانوں، میں اگر پچھلی قوموں کے دفتر آپ کے سامنے کھولوں تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، سمجھ
بچ نہیں سکتے. عوام کے سامنے اپنی گفتگو کریں تو کہاں سے شروع کریں, ختم کریں تو کہاں ختم کریں, اسے کس چیز کی یاد دلائیں. ذرا غور کیجیے, آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا؟ میں پہلے بھی اب کر چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ میرا موضوع ہے, یہ میرے دل کی قرآن ہے, یہ میرے اپنے دل کی چون ہے. اس لیے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو توڑے کی طرح نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو صرف پڑھتے نہیں, اس کے الفاظ نہیں پڑھتے, صرف اس کو انگلیاں رکھ کر نہیں چھوڑ دیتے. جب قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ تم سے پچھلی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی محبوب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سمندروں کو پھاڑ کر راستے بنا. جب وہ کم محبوب قوم ہوگی, اس قوم کا نام ہے بنی اسرائیل, جسے دوسرے لفظ میں یہودی بھی کہا جاتا ہے. یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی محبوبانہ نظر ڈالی اور انہوں نے ان کے مصر سے نکلنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دریائے کلثوم کو پھاڑ کر 12 راستے بنا دیے. اس قوم نے اس دریا سے نکل کر اپنے اور اپنے بچوں کو محفوظ بنایا. جب وہ اس کنارے پر پہنچے تو ان کا دشمن جو انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا, ان کا دشمن جو ان کے خون پینے کے لیے ننگی تلوار کو سوتے چلا آ رہا تھا, وہ ان کا دشمن جو فرعون کی شکل میں ڈھولوں کے ٹاپوں سے دھول اڑاتا ہوا انہیں موت کی دھمکی دیتا ہوا آ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم فرعون کو اس محبوب قوم کی وجہ پکڑ لیا اور سمندر کو حکم دیا کہ آنند پانند کو اپنی موضوع کو دبا کر دے اور اس فرعون کی گردن کو ڈوب کر اسے قیامت تک کے لیے دیدہ عبرت بنا. کیسی محبوب قوم تھی, غور کر لیا آپ نے. جب وہ وادی سینا میں پہنچی ہے اور اس کو پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ ایک پتھر سے جاری کیا اور اس میں 12 چشمے بنا دیے. فَإِنْ فَرَقْ مِنْهُنَّ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عطا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہی وہ قوم ہے کہ جب یہ وادی سینا میں بھوکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے من اور سلوا کا انتظام کیا. اسے کمانے کی ضرورت نہیں تھی, اسے کھیت میں ہل چلانے کی ضرورت نہیں تھی, اسے دکانوں پر بیٹھ کر تجارت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اسے آفسوں اور ملازموں کی ضرورت نہیں تھی. اس کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوا اتارا. جب ان کے بچوں کے کپڑے ان کے بچوں کے میلے ہونے لگے تو ہواؤں کو حکم دیا گیا کہ اے ہواؤں گرد و غبار کے بغیر تو ڈھونڈنا ہے تاکہ بنی اسرائیل کے بچوں کے کپڑے میل نہ ہو جائے, ان کی ماں کو جا کر کے کسی کنویں پر چھوڑے نہ پڑے. ہوائیں چلتی تھی لیکن گرد و غبار سے پاک ہو کر کرتی تھی. جب سورج کی تبادلت نے ان پر اپنی روشنی ڈالی اور ان کی گرمی سے ان کے جسم جھلسنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آسمان کی بدلیوں, یہ میری محبوب قوم ہے, اس محبوب قوم کے لیے تم ان پر سایہ کر دو. اور ابر کا سایہ ان کے اوپر آیا اور انزلنا علیکم المن وانزلنا علیکم المن والسلوى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من اور سلوى اتارا اور بادلوں کو ان کے اوپر اس طرح سے نچھاور کر دیا جس طرح چھتری سے سایبان کو اتار کر کے سایہ فراہم کیا جاتا ہے. جب اس نے فرعون کے ظلم و ستم کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے دشمن کے پانی کے چشموں کو خون سے بھر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم اسرائیل
تمہارے چشمے پانی میں رہیں گے، تمہارے منہ میں پانی موجود رہے گا، لیکن تمہارے دشمن کی منہوں پر اللہ خون میں تبدیل کرے گا۔ وہ جو پانی کا ڈول ڈالیں گے تو منہ سے پانی نکل کر نہیں آئے گا، وہ جب گلاس اپنے منہ تک لے کر جائیں گے تو وہ گلاس میں رکھا وہ پانی خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ جب اپنے مٹکوں کو چھلکائیں گے تو ان کے مٹکوں سے خون نکل کر کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کے چشموں کو منہوں کو پانی کو خون میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ محبوب قوم تھی جن کے دماغوں میں ٹڈیاں آتی اور دشمن کی کھیتیوں کو تباہ کر کے چلی جاتی اور ان کے دانے چپ کر کے نکل جاتی۔ یہی وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا، مگر آپ نے سوچا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوتے ہوئے آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت سے ان پر اپنے لہر کے تفصیل سے قرآن کو بھر دیا۔ یہی وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترا، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا، جس پر اللہ تعالیٰ کا قہر اترا، جس کے ذلت کا طور رہ دیا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محروم کیا گیا۔ یہ ایسی محبوب قوم جو اللہ تعالیٰ کی چہیتی تھی، محبوب کیوں نہ تھے، محبوبیت سے کیوں گرا دی گئی اور یہ غصہ اللہ کا اس پر کیوں اترا؟ یہ کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ لیکن اب اس قوم کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے مگر قرآن نہ پڑھ لینا، ہر خط کو سمجھ لے، ہر میسج پڑھ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کے وقت پڑھ لینا۔ اس بات کی کیمپیننگ ہو رہی ہے، اس بات کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے گی تبھی تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ آخر قوم اس مقام سے نیچے کیوں بھیجی گئی، اس کے جرائم کیا تھے، اس کی بنا کیا تھی، اس کی خطائیں کیا تھی، ان کی حرکتیں کیا تھی، انہوں نے کیا کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آخری قرآن بتائے گا، مگر امت مسلمہ کا حال وہی ہے کہ اس پچھلی قوم کا حال ہوا تھا۔ جرموں سے ان کے دفتر گئے ہوئے، پہلا کام تو انہوں نے یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہی بدل دیا۔ پہلا کام یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی کو بدل دیا۔ جب وہ قرآن اللہ کی جو کتاب تھی اس تورات کے الفاظ بھی بدل دیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ جہاں رکھے تھے وہاں سے ہٹا کر الگ کر دیے اور ان الفاظ ہی کو تبدیل کر دیا، وہاں معنی و الفاظ وہاں کر دیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ان کے لیے اٹھایا تھا اس لفظ کی جگہ دوسرے لفظ رکھ دیے اور اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت و تباہی ہے اس قوم کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہی ہے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہی ہے، ثُمَّ يَقُولُونَ اور پھر کہتی ہے هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ اسے مال چاہیے، اسے دولت چاہیے، اسے دنیا کی زندگی چاہیے، اسے گھرتے ہوئے سکے چاہیے، اسے چند درہم و دینار چاہیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب لکھوائی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، ورنہ
دیکھتے کہ یہ قوم بھی وہی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا، جو اس سے پہلے یہودیوں نے کیا، جو اس سے پہلے مستعمروں نے کیا، لیکن ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ اس کتاب کے الفاظ کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، لاکھوں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں، ہزاروں بادشاہ اکٹھے ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر قرن میں ایسے معصوم بچوں کو تیار کرتا رہے گا جو اس قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، ایسی زبانوں کو اللہ قبول کرتا رہے گا جو اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہ ایسے دماغ اور سینوں کو انتخاب کرتا رہے گا جو اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ امینوں سے اس کی حفاظت کرائے گا، نہ بادشاہوں سے حفاظت کرائے گا، نہ مالداروں سے حفاظت کرائے گا، نہ تاجروں سے حفاظت کرائے گا، نہ آبوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجمیوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے اونچے خاندانوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں مچھلی پھول کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن کے الفاظ بچے ہوئے، ورنہ اسے بھی اپنی منشا کے مطابق ڈھال لیتے۔ لہذا پچھلی قوم کا پہلا جرم یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی کو اڑ دیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو جو پچھلی کتابیں بدل دی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ دیتا رہا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر حجت مکمل ہو گئی۔ مگر آپ ذرا اس قوم کا اندازہ لگائیے کہ اس قوم کا حال یہ ہوا کہ اس نے خنجر اللہ کے دشمنوں کی قوموں کے لیے تیار نہ کیے، اس نے اپنی تلواروں پر کھاڑ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہ لڑائی، ان کی تلواریں اگر نیام سے باہر ہوئی تو کسی اور کا خون بہانے کے لیے نہیں، ابلیس کے چکر سے لڑنے کے لیے نہیں، شیطان کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، رحمان کے دشمنوں سے نمازمائی کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ہتھیار اگر نکلے تو نبیوں کے خلاف انہوں نے خنجر کھینچے تو انبیاء کرام کے خون کو بہانے کے لیے، انہوں نے اگر تلواریں ٹوٹی تو نبیوں کا قتل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے روئے زمین پر ابلیس کی فوج نے اتنی قوت اور طاقت حاصل کر لی کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی قتل کیے جانے لگے۔ آج اس نبی کے قتل کی خبر آئی تو دوسرے نبی کے قتل کی خبر دوسرے دن آئی۔ ایک دن میں ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دن میں ایک نبی نہیں 70 نبیوں کو موت کی بھارت اڑا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مصلحت سے کام نہیں لیتا، نبی اللہ کے حکم کو ہر اعلان بتاتا ہے۔ جب نبیوں کی بتائی ہوئی باتیں ان کے دلوں کو بری لگنے لگی، جب نبیوں کا لایا ہوا پیغام ان کے دلوں کو چوبنے لگا، جب نبیوں کی بتائی ہوئی شریعت سے انہیں ناگواری ہونے لگی تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپ اس زبان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو جو ہمارے خلاف زہر کرتی ہے، اب ان ہاتھوں کو ختم کر دو جن ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اب ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہمارے خلاف حرکت میں آتے ہیں کاٹ کر ٹکڑے کر دو۔ اس لیے انبیاء کرام کے خلاف اٹھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو آگ سے چیر کر ٹکڑے کیا۔ یہ قتل کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ بنی اسرائیل بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر ایک تباہی کے سامنے تباہ میں پیش کر دیا گیا۔ یہ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ وہی بنی اسرائیل تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں سال سے نبوت سے سرفراز کرتا چلا رہا تھا، یہ وہی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کے سامنے سے راہ پر بنایا تھا، یہی وہ قوم تھی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے نبیوں سے سرفراز کیا تھا۔ اندازہ کیجیے
السلام کی باری آئی تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی. صرف زبانی مخالفت نہیں، گھروں گھر کے سازشیں نہیں، تاریخ بائبل پڑھ لیجیے، انجیل پڑھ لیجیے اور قرآن کی صداقت پڑھ لیجیے. سب سے پہلے ان کے خلاف کھڑے ہونے والے خود ان کے خاندان کے لوگ اور اس وقت کے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، جو الذین اوتوا الکتاب کہلاتے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ ہماری تہذیب کا دشمن ہے، یہ ہمارے سماج کا دشمن ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بن کر آئے. اور قوم کا حال یہ تھا کہ وہ قوم مسجد الخلیل میں اور بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی میزیں اور منچے لگا کر اپنی ٹیبلیں ڈال کر وہاں سود کا کاروبار لین دین کر رہے تھے. کہاں؟ مسجد میں، سڑکوں پر نہیں، بینکوں میں نہیں. تب عیسیٰ علیہ السلام نے تیز میں آ کر گردار آواز میں ان کو للکار بنائی اور ان کے گربان کو پکڑ کر کھینچا اور اسے گفتگو ہو کر یہ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حرمت کو بھی بحال کر رہے ہو، اس کے تقدس کو بحال کر رہے ہو. تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سود کی گندگی اور آلودگی سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کو بھی گندا، نجیب اور آلودہ کر دیا ہے. میں اس بات پر خاموش نہیں رہوں گا. ان کے گربانوں پر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے وہاں پر ہو کر کہا اے فریسیو، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بھی لوگوں کا گھر بنا دیا. یہ صورتحال آج مسلم قوم کی نہیں ہے. کیا اسے وہ آدمی اچھا لگ رہا ہے جو حق بتاؤ؟ کیا اسے وہ شخص برداشت ہو سکے گا جو جن کمیوں پر انگلی رکھے اور برائیوں سے روکے؟ یہی وہ قوم تھی بنی اسرائیل جس کی شہادت مسلم کے حدیث میں ملتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا، اس کا منہ کالا ہوا تھا، وہ گدھے پر سوار تھا، گلے میں جوتیوں اور کٹا پڑا ہوا تھا اور لوگ اس کو گھما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈرامہ کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے اس نے زنا کیا ہے، اسے ہم زنا کی سزا دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب اور آپ نے یہ سزا کی ہے؟ زنا شادی شدہ زنا کریں یہ سزا؟ قوم نے کہا یہی سزا ہے، یہی سزا ہے. ظاہر ہے کہ وقت گزرتے گزرتے عوام کو معلوم نہیں تھا کہ یہی سزا. آپ نے کہا کیا تم میں کوئی عالم موجود ہے؟ کیا تم میں کوئی کتاب کا جاننے والا موجود ہے؟ کہا ہمارے درمیان عالم بھی موجود ہے. آپ نے ان کے عالموں کو بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا یہی سزا ہے ہماری کتاب میں. تب جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا ذرا ان سے پوچھو کہ ابن سوریہ کو جانتے ہو جس کا حلیہ اس طرح کا؟ کہا ہاں ابن سوریہ کو جانتے ہیں. کہا اسے بلا کر یہودیوں کا بہت بڑا علم تھا جس پر ان سب کو اتفاق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کو بلا کر کہا کہ ابن سوریہ ذرا یہ بتاؤ میں تمہیں اس ذات کی خبر دیتا ہوں جس ذات نے تمہاری قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور سمندر کو پھاڑ کر تمہیں نجات عطا کی تھی اور تمہارے دشمن کو سمندر میں غرق کر کے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تھا.
میں اس ذات باری کی تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں یہی سزا ہے جو تمہاری آواز اس شخص کو دے رہی ہے، جو تمہارے عالم میرے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ یہ قسم سن کر محمد رسول اللہ کے جلالی چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی آنکھوں کے نور سے کھڑا کر وہ کپکپا اٹھا اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اس ذات باری کی قسم نہ دیتے جو بہت بلند و بالا ہے، جو قہار اور جبار بھی ہے، جو عزیز الانتقام بھی ہے، تو میں کبھی رات کو آپ پر پاس نہیں کرتا۔ اے سن لیجیے کہ ہماری قوم میں جب زنا شروع ہوا تو یہ زنا امیر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، شہزادوں نے کرنا شروع کیا، امیر زادوں نے کرنا شروع کیا۔ جب امیر زادے ہمارے پاس آئے تو ہم ان کو یہ سزا دینے کے قابل نہ تھے، ہم نے ان پر سزا کو نہیں لگایا۔ جب کوئی غریب ہمارے پاس آیا تو ہم نے ان کے حق میں یہ نہیں فرما دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار کے توڑا کر دیا جائے۔ پھر ہماری قوم نے انداز کھڑا کر دیا کہ تم نے اپنے دین کو امیروں کے ہاتھوں میں دیا ہے، امیر پہ زمین چرا جاتے ہو اور غریب پر یہ سزا لگاتے ہو۔ تو ہمارے علماء کی میٹنگ بیٹھی اور اس نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ سب کے لیے ایک ہی قانون بنا دیا جائے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اس طرح زنا کر کے آئے، امیر ہو غریب ہو، اس کا مقابلہ کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھا دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کے اس کی بے عزتی کر دی جائے۔ اس لیے ہم نے یہ قانون بنایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں وہی سزا تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کو دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک عالم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلا کر پوچھا کہ تمہاری کتاب میں سزا کیا ہے، اس نے یہی سزا بتائی۔ جب آپ نے کہا قرآن کھول کر اس کو لکھا، جب قرآن کھول کر دیکھنے لگا تو اس نے جہاں پر یہ سزا لکھی ہوئی تھی اس کے آگے اور پیچھے کا پڑھ دیا اور وہاں پر اس نے ہاتھ رکھ لیا جہاں پر یہ سنسار کی سزا کی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے محروم کر دیا، اس کے ہاتھ سے امامت کی قیادت چھین لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے تاج خلافت چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رامے درجات کیا۔ اس واقعے کو سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا جرم قوم کر رہی تھی، لیکن ذرا آج پوری زمین پر نظر ڈال کر مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جرم مسلم قوم نہیں کر رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا پر ہاتھ نہیں رکھا ہوا؟ کیا زانی کو یہ سزا پاکستان میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا بنگلہ دیش میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا ترکی میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا مصر میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا سوڈان میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا دبئی میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا لبنان میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا ہماچل میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا ایران میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا ان ممالک میں دی جاتی ہے جنہیں آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کے ممالک ہیں؟ اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سزا ہے تو بتانے والے بتا کہا رہے ہیں آپ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آپ نے پڑھی کہا ہے وہ جرم جو قوم نے کیا تھا لفظوں میں تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن معنی کے اندر تو ہم نے دل کھول کر کے تحریر کی۔ اللہ اکبر۔ ان کی جرائم کی فہرست جو قرآن بیان کرتا ہے وہ دل کانپ جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، اگر آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق کسی گروہ کو کھڑا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی جماعت کو کھڑا کر دے جو یہ کہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جب زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، دریا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، درخت اور خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس لیے نہیں آتی کہ قوم صرف اسے اپنے ہاتھوں میں چھوٹی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس لیے نہیں آتی کہ قوم اسے صرف اپنے سینوں سے لگائے رکھے اور اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس لیے نہیں آتی کہ قوم اس کو پانی میں بھگو کر صبح شام پیتی رہے
اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے آتی ہے کہ اسے زمین پر نافذ کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق تجارت کے روشے بنایا جائے، اس کے مطابق عبادات کی جائے، اس کے مطابق حکومتوں کا نظام بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا کل یا اہل کتاب لو تم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اے اہل کتاب تم کسی دین پر نہیں ہو، کسی شریعت پر نہیں ہو، کسی ملت پر نہیں ہو جب تک تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم نہ کرو۔ یہ بات پڑھنے کی نہیں ہے، قائم کرنے کی ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ، اسے قائم کرو۔ قائم کرنے کے کیا معنی ہے؟ جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرابی کی بیان کی ہے وہ شرابیوں پہ نافذ کی جائے، جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوروں کی بیان کی ہے وہ سزا چور کو دی جائے، جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے بھول جانے والے مرتدین کی بیان کی ہے وہ سزا مرتدین پہ لگائی جائے، جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی تہمت لگانے والوں پر رکھی ہے وہ سزا ان پر لگائی جائے، جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے وہ قانون کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جماعت کی جو صفات بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو یہ کہا ہے کہ ہماری یہ جماعت ہے، اس جماعت کی صفات اور کیفیات کیا ہے؟ جب انہیں طاقت ملے، جب انہیں قوت ملے تو وہ کیا کریں؟ کیا کریں جب انہیں قوت اور طاقت ملے تو؟ برائیوں کا ساتھ دیں، بے حیائی پھیلائیں، زناکاروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچیں، شراب کے جام چھلکائیں؟ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کتاب کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی جماعت قرار دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا لشکر کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی فوج اور اپنے سپاہیوں کا لقب دے رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پہ قدرت دے دیں، اگر ہم ان کو زمین کی بادشاہت دے دیں، اگر ہم ان کو زمین کی حکمرانی دے دیں، اگر ہم ان کو زمین کا اختیار دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کنٹرول میں زمین کا ایک ٹکڑا دے یا پوری روئے زمین اللہ ان کے سپرد کر دے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خطے کا مالک بنائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مشرق سے مغرب تک کا اختیار دے دے، تو یہ گروہ کیا کرے گا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کے نظام کو عام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا زکات کا نظام ہے اس زکات کو جاری فرمائیں گے۔ پہلا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کی پیشانیوں کو جھکانے کے لیے ایک نظام بنائیں گے، اور وہ نظام یہ ہوگا کہ کوئی بھی بالغ مرد اس حال میں اپنی دکان پہ نظر نہیں آئے گا کہ نماز کے لیے اذان کہی گئی ہو اور یہ اپنی دکان بیچ رہا ہو، نماز کے لیے پکارا گیا ہو اور یہ اپنے چوراہوں پر کھڑا ہوا ہو، بلکہ وہ نظام اتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا، وہ اتنا قوت والا ہوگا۔ اقاموا الصلاۃ، یہ نظام نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور معروفات کو پھیلائیں گے اور برائیوں کو مٹائیں گے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تھوڑے تھوڑے اور آگے آ جائیے، بہت جگہ خالی پڑی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آ جائیے، یہ بھی آپ کا پیشنٹ ہے۔ آج تک آپ نے انسانوں کو دوا دی ہوگی مگر اب غیر انسان بھی آپ کے محتاج ہیں۔
یہ ایمپلیفائر میں چل رہا ہے اس میں تو آواز تو نکل رہی ہے. قریب قریب ہو جاؤ بھائی. دے رہا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. وہاں سے قریب قریب آ جاؤ ساتھیوں. آپ خاموش ہو تو میں اپنی بات شروع کروں اور آپ بولیں تو میں چپ ہو جاؤں. کچھ اور بات سننی ہو تو سنا دوں, نہیں تو وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو یاد ہے میں کہاں پر گفتگو کر رہا تھا؟ کوئی ایک صاحب یاد دلا دیں. جی وہ آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے, میں نے حضرات سے ذرا پوچھ رہا تھا کہ نہیں یاد بھی رہے گا کہ نہیں. یہ حال ہے ہمارا. صرف تبرک اور برکت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں, اس کے سوا کچھ اور نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر 5 سال میں آنے والا مداری بیوقوف بنا کر چلا جاتا ہے اور آپ اس کی ڈگڈگو کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہو جس طرح سانپ بین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہر نئے وعدوں کے ساتھ مداری آتا ہے. یادداشت ہے ہی نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا, کون ہے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جماعت اسے قرار دیا ہے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اپنی جماعت کو زمین پر تمکن دیں, زمین کی قدرت دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم انہیں زمین کا کنٹرول دیں تو وہ کیا کریں گے؟ شراب سے ایکسائز ڈیوٹی ہٹا دیں گے. الذین ان مکناہم فی الارض, ان کی سلطنت اور ان کی حکومت اور ان کی سرحدوں میں شراب کا ایک جام چھلکایا نہیں جا سکتا ہے. ان کے علاقے میں جوئے کی ایک لاٹری کا ٹکٹ بیچا نہیں جا سکتا ہے. ان کے علاقے میں کوئی عورت بے پردہ نظر نہیں آئے. ان کے کنٹرول میں نشاور چیزوں کی نہ درآمد ہوگی نہ برآمد, نہ ایکسپورٹ نہ امپورٹ. سودی نظام جڑ سے اکھاڑ کر وہ پھینک دیں گے, اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہوگی. یہاں میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے نہ جانے کتنی جماعتوں کا نام اسلامی جماعت رکھا ہوا ہے, اور حالانکہ ان کا کام اسلامی جماعت والا ہرگز نہیں ہے, نہ کام ان کا غیر اسلامی جماعت والا ہے. اسلامی جماعت قیامت تک وہی کہلائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں پر چلتی ہو, جو اس بات کا عزم اور حوصلہ رکھتی ہو کہ غیر اللہ کے قانون کو وہ چولہے کی نظر کر دے گی اور تنور میں جا کر کے جلا دے گی. جو جماعت ہوئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والی ہو, وہ اسلامی جماعت کہلانے کے قابل ہے. ورنہ جو جماعت اسلام کا نام لے رہی ہو اور باطل سے ہاتھ ملائے ہوئے ہو اور باطل کے قانونوں کو سجدہ کر رہی ہو اور اس کی سلطنت میں شراب بیچی جا رہی ہو, طوائفوں کے اڈے کھلے ہوئے ہوں, سودی نظام چل رہا ہو اور وہاں ناچنے گانے والے موجود ہوں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ اسلامی جماعت ہے, یا اس کے ماننے والے اسلام مانے, کیسے ہو سکتے؟ ہرگز ہرگز نہیں. میرے
میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس امت کو آگاہ فرمایا کہ ایک دن یہ آ جائے گا کہ اسلام اجنبی بنا دیا جائے گا، اسلام پر اجنبیت کا پردہ چڑھا دیا جائے گا، لوگ اسلام کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ جیسے شروع میں اسلام آیا تھا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو اس وقت کی وہ قوم جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتی تھی، اس وقت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہود ہوتے ہوئے اہل کتاب کہتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا تو یہاں تک گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بمانگ دہل اعلان کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی ہے، اگر جہنم میں ہم گئے بھی اپنے باپ دادوں کے گناہوں کی وجہ پر تو گنتی کے 2-4 دن رہیں گے بس۔ جرائم کیا تھے؟ نبیوں کے قتل کی تیاریاں۔ جرم کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہنچانے اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ، ان کے خون سے ایسے ہی ہاتھ رنگنے کا ارادہ جس طرح حضرت یحییٰ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، اور ڈھیٹ پن کا یہ عالم، اور اپنے آپ کو کہلوا کیا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہہ رہے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، عیسائی کہہ رہے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائے گا، عیسائیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں وہ جائے گا جو شرک سے پاک ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا قتل کرنے والے، یہ شریعت مطہرہ کو بدل دینے والے، یہ چنٹکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچ دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں پہنچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ تبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین وہ ہے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ کیا آج ہر شخص کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنت میں تو ہم جائیں گے سب سے پہلے؟ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے کہ پچھلی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو 73 فرقوں میں بٹنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہلا میں ہی تو ہوں جو جنت میں جاؤں گا، تم تھوڑی ہو۔ ہم جائیں گے جنت میں، کیا یہی وہ دعوے ہمارے نہیں ہیں جو ان کے تھے؟ اور اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو سمجھتا ہے بس گنتی کے چند دن رہوں گا وہاں، اس کے بعد نہا دھو کے آ جاؤں گا۔ جہنم میں تو نہانے دھونے کے لیے جاؤں گا بس، غسل خانہ رکھا ہوا صابن وغیرہ سے تولیہ سے صاف کر کے بھاگتا ہوا جنت میں چلا جاؤں۔ کیوں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اس لیے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرا محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہو جانا کافی ہے۔ وہی دعویٰ جو ان یہود و نصارہ نے کیا، وہی خیال، وہی گمان، وہی برتری کا دعویٰ کہ میں تو محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، شراب پینے کے بعد بھی جاؤں گا، قتل کرنے کے بعد بھی جاؤں گا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد بھی جاؤں گا، حرام کاری کرنے کے بعد بھی جاؤں گا، انسانوں کا خون پینے کے بعد بھی جاؤں گا، زمینوں کو دبانے کے بعد بھی جاؤں گا، زناکاریوں کے اڈوں پر رات دن پڑا رہنے کے بعد جاؤں گا۔ مجھے تو جنت مل کر رہے گی اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہوں، امتی ہونے کی بنیاد پر جنت تو میرے لیے الاٹ کر دی گئی ہے، وہ تو میرا گزٹڈ حصہ ہے، ہر حال میں مجھے وہاں پہنچ کر کے رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سن رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی ایک مسلمان کا قتل ارادتاً قتل کیا ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روپے لے لے کے قتل کرتا چلا جاؤں پھر بھی مجھے جنت میں جانے جانا ہے، کون روکے گا مجھے؟ سود یہ تو معمولی سی بات ہے، جس کے لین دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ شب معراج میں نے سود خوروں کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ ان کے پیٹ ایسے ہیں بطونہم
कबुयूतिहिम, उनके पेट घरों की मानिंद है जिनके अंदर सांप दौड़ रहे हैं, सांप बिलक रहे हैं, फनफना रहे हैं। ये सूदखोर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर देखा और आपने फरमाया कि सूद का 1 रुपया, सूद का 1 पैसा इतना खतरनाक और इतना गुनाह है उसका कि जितना एक के कोई शख्स अपनी मां के साथ 70 मरतबा जिना करे तो जो गुनाह और उसका वबाल इसके शख्स पर पड़ेगा, 1 सूद के पैसे पर इतना गुनाह है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तो जन्नत में जाऊंगा। शायरों ने अपनी शायराना जबान में हमें ये धोखा दिला रखा है कि हम कितने बड़े जुर्म करते रहे, हम इस्लाम से खारिज कहां होते हैं, हम तो मुसलमान ही हैं, हम कुछ भी करते रहे। मगर याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की किताब और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कसौटी है ये पहचानने के लिए कि कौन इस्लाम पर चल रहा है और कौन इस्लाम पर नहीं चल रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि रूए जमीन पर अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी सुन्नत के मुताबिक किसी ऐसी जमात को खड़ा कर दे जो ये कहे कि जब जमीन अल्लाह तबारक व तआला की है तो इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ही नाफिज होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत नाफिज होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का निजाम चलना चाहिए। इस सरजमीन पर अगर कोई जिनाकार जिना करके आए और वो कुआरा हो तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पढ़ करके सुनाया जाए, काजी की अदालत में जब वो लाया जाए और उस पर जिना का सबूत हो जाए, जो शहादतें हैं वो शहादत पूरी हो जाए, जो इकरार है वो इकरार पूरा हो जाए, तो कुरान सामने रखकर चीफ जस्टिस ये कहे, काजी ये कहे, अल्लाह तबारक व तआला की किताब कहती है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, कि अगर ये कमारा था और इसने जिना कर लिया है तो अब इसकी कमर पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करने के लिए 100 कोड़े लगाए जाएं। अगर ये गिरोह किसी जगह पर नमूदार हो जाए और अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक वो अल्लाह तबारक व तआला के इस निजाम को नाफिज कर दे तो रूए जमीन के दूसरे टुकड़े के लोग अगर ये कहें कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले नहीं, ये तो इस्लाम से खारिज लोग हैं, ये तो इस्लाम वाले कहां हैं? इस्लाम तो वो है जो टर्की में है, इस्लाम तो वो है जो बांग्लादेश में है, इस्लाम तो वो है, इस्लाम तो वो है जो लेबनान में है जहां खुलेआम जिना होता है, इस्लाम तो वो है जो दुबई की गलियों में है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि इन इस्लाम से नफरत करने वालों का हाल क्या होगा। ये मुसलमान कहलाए जाने के काबिल है? इस्लाम कयामत के करीब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अजनबी हो जाएगा। आज वही अजनबी हो गया। सुनाने वालों ने सुनाने का फरीदा छोड़ दिया, पढ़ने वालों ने पढ़ना छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला की किताब के साथ वो जुल्म और सितम किया जो दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं किया गया। जरा अंदाजा लगाइए, आज हम अपनी जिंदगियों को टटोल कर देखें और हम अपने आप को जरा तोल कर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जवानी दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निगाहें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझ और बूझ दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्र अता फरमाई। आज हम बहाना कर देते हैं कि हमने बचपन तो खेल कूद में गुजार दिया, अब हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब कैसे पढ़ सकते हैं? तो जरा मुझे बताइए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कितनी उम्र में ईमान लेकर आए थे? क्या वो बचपन में ईमान लेकर आए थे? क्या उन्होंने जवानी में ईमान कबूल किया था? जब हम तारीख और सीरत का मुताला करते हैं तो फतह खैबर के बाद, खैबर की फतह के बाद यानी तकरीबन 7 हिजरी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ईमान लाए हैं और जितनी हदीसें उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की हैं उतनी हदीसें किसी और ने नकल नहीं की। तो यहां उम्र की कहां कैद है? क्या बूढ़ा कुरान नहीं पढ़ सकता? क्या जवान कुरान को नहीं सीख सकता? क्या बूढ़ी औरत कुरान करीम को नहीं सुन सकती? क्या वो उसको नहीं समझ सकती? हाँ, मगर अल्लाह तबारक व तआला की किताब से मोहब्बत हो तब ना, अल्लाह तबारक व तआला की किताब से प्यार हो तब।
याद रखिए, आज कोई पूछे या ना पूछे, आज किसी अदालत में आपकी पकड़ हो या ना हो, 19वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कल की बात इसी मौके पर बयान फरमा दी है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल कल मैदान क़यामत में खड़े होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल खुद वकील होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मुद्दई होंगे और दावा उन लोगों के खिलाफ करेंगे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की किताब को छोड़ दिया है, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की किताब से नाता तोड़ लिया है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे, ऐ मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान करीम को छोड़ दिया था, जिसने कुरान से नाता तोड़ा था। इसे यहूद नसारा के कानून पसंद थे, इसे यहूद नसारा का बनाया हुआ निजाम पसंद था। इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, मगर यहूदियों के बनाए हुए कानून की हिफाजत के लिए, इन्होंने ईसाइयों के बनाए हुए कानून, इन्होंने बरतानिया का बनाया हुआ कानून दुनिया में कमजोर न पड़ जाए, उसके लिए उन लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जो अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को नाफिज करने का नारा लगाते थे, जो अपने सीनों में ये आरज़ुएं रखते थे, जो ये तमन्नाएं अपने दिलों में रखा करते थे कि काश अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का कलमा नाफिज हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का झंडा बुलंद हो जाए। ये जमीन कराह रही है, ये आसमान रो रहा है, ये सूरज तड़प रहा है, ये सितारे खून के आंसू रो रहे हैं कि रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाले 2 अरब की तादाद में मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान रोजाना धड़क रहा है, मजलूमों की तरह रो रहा है, बच्चों की तरह सिसक रहा है, बूढ़ी औरत की तरह मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा है। ऐ मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों, मुझे कहीं जला दिया गया, मुझे कहीं गटर में डाल दिया गया, मुझ पर कहीं पेशाब कर दिया गया, कहीं मेरे औराक को गोलियों का निशाना बना दिया गया, मुझे अदालतों से निकाल दिया गया, मुझे सड़कों पर रुस्वा किया गया। आज मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी किस कानून के मुताबिक गुजरती है? क्या तुम्हारी सरहदों में शराब की बोतलें नहीं जाती? क्या तुम्हारी सरहदों में नाचने गाने गाली तवाइफें मौजूद नहीं है? क्या तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के दीवाने नहीं हो? क्या पूरी दुनिया में गायक कलाकारों की सीढ़ियां मुल्क के हर कोने पर नहीं बस रही हैं? अरे दूर की बात तो कहां, अगर हुदूद हरम से बाहर कदम रखोगे तो वहां भी यही सब कुछ नजर आएगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पूरी दुनिया पर? कोई है इन मजलूमों पर चीखने वाला? कोई है इन मजलूमों के लिए रोने वाला? एक ईसाई लड़की, एक ईसाई के घर में पैदा होने वाली कादियानी उसको पालता है। उस लड़की का नाम मलाला है। उसे पूरी दुनिया की हीरोइन बना दिया गया, उसे आंख का तारा बना दिया गया, उसे दिल की धड़कनों में बसा लिया गया। सारे यहूदी उसे हाथों पर उछाले फिरते हैं, उसके लिए नोबेल प्राइज लिए फिरते हैं। क्यों? इसलिए कि वो औरत वो है जो ये कहती है कि एक बहन को नंगे सर नंगे आंचल उसे तालीम हासिल करना चाहिए, उसे लाखों का इनाम दिया जा रहा है। और सैकड़ों बेटियां हैं जो अबू गरीब जेल में बंद थी, सैकड़ों बेटियां हैं जो फलस्तीन की जेलों में बंद हैं, और सैकड़ों वो माएं हैं जो ग्वांतानामो बे में बंद हैं, और हजारों वो हैं जो दुनिया के कैद खानों में तड़प रही हैं। कोई है उन पर रोने वाला? कोई है उनके लिए, कोई है उनके आजादी की बात करने वाला? है कोई उनके लिए उनको कैद से छुड़ा देने वाला? और एक मलाला के लिए पूरी दुनिया दीवानी हुई फिर रही है। यह है यहूद नसारा का निजाम। एक मुल्क में एक औरत अगर बाहया गुजर जाए तो सैकड़ों उस पर भक्तियां कसने वाले मौजूद हैं, पत्थर मारने वाले मौजूद हैं। मुझे बताइए आप कि रुए जमीन पर आज कुरान के साथ ये जुल्म सितम किसने किया है? ये हमने जुल्म और सितम किया है। हम कहते हैं कि हमारे घर में कुरान रखा है, हम अपने घर में सुबह को अपने बच्चों को ABCD पढ़ता हुआ देखते हैं और दिखाते हैं, हम अपने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को बातिल तालीम पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को सीता और राम की कहानी सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को रावण और कृष्ण की बातें पढ़ाते हैं। लेकिन हम जरा तसव्वुर करें कि हमने अपने बच्चों को क्या अपनी तारीख पढ़ाई है? क्या हमारा बच्चा कुरान लेके बैठता है? क्या हमारी माँ कुरान की तिलावत के लिए कभी तड़पती है? क्या हमारे घर में कभी कुरान होता है? कुरान के अल्फाज ही से जब हम बेगाना हैं तो कुरान की तफसीर सुनना, सुनाना और पढ़ना तो आज जुर्म अजीम है।
کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، باقی سب کتاب پڑھو. قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ارے اگر قرآن سے گمراہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو کیوں اتارتا؟ یہی وہ قرآن ہے جس نے 1450 برس پہلے دنیا سے ہدایت کا وعدہ کیا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کے کان میں پڑ گیا اس کے دل میں اتر گیا. جب تک اس کو پڑھو گے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ آپ کے پاس روشنی نہ ہو تو بن روشنی کے آپ سانپ کو رسی سمجھ بیٹھیں گے اور رسی کو سانپ سمجھ بیٹھیں گے. جب آپ کے پاس روشنی نہ ہو، اس روشنی کو ہم نے ڈھکن سے ڈھک کے رکھ دیا، اس روشنی کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اس روشنی پر ہم نے ہزاروں پردے چڑھا دیے، اس روشنی کے لیے ہم نے اپنے دلوں کو بند کر دیا. اور ہمارا حال وہی ہے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ وہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. رب دو جہاں کی قسم، آج بھی قرآن کریم سے رشتہ جوڑ لیجئے. یہ ہدایت کا مینار ہے، یہ روشنی کا چراغ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جب سے اس کتاب کو چھوڑا ہے اور باطل کی غلامی کا ہم نے کڑا اپنے ہاتھوں میں ڈالا ہے اور اس کی غلامی کا قلادہ ہم نے اپنی گردن میں پہنا ہے، آج حال یہ ہے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اس امت کے پاس اب نہ رونے والی آنکھ، نہ تڑپنے والا دل، نہ پھڑکنے والے لب، نہ اس امت کے پاس کوئی غم ہے. آج حال یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اسپتال میں بھرتی کرا کر اور لوگوں کے دروازوں پر نکل جاتی ہے. اسے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ تو ایک ماں ہے، تیرا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، تو بیوہ ہے. دروازوں پر کنڈی بجا بجا کر وہ جاتی ہے. نہیں معلوم وہ ماں بھوکی ہے، نہیں معلوم وہ ماں پیاسی ہے، نہیں معلوم اس کا بیٹا کس طرح درد سے تڑپ رہا ہے. دروازوں پر کنڈی بجا کر یہ کہتی ہے میری جھولی میں چند سکے ڈال دو تاکہ میں اپنے بیٹے کو آج بیماری کی دوا دلوا سکوں، میں اس کا علاج کرا سکوں. وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے. رب دو جہاں کی قسم، پہلے بھی آپ سے کہا اور پھر بھی کہا، یہ امت کیوں اپنا امیر تلاش نہیں کرتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے یہ کہا کہ تم زمین کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہو، میں نے زمین کی قوتیں تمہارے قدموں میں رکھی ہیں. اگر وہ زمین پر مسلمانوں کا نظام آ جائے، ان کا ایک خلیفہ آ جائے، رب دو جہاں کی قسم یہ بیوہ کسی کی چوکھٹ پر نہیں جائے گی. امیر المؤمنین رات کو رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر نکلے گا اور نکل کر کے دروازوں پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ کل قیامت کی پکڑ کی وجہ سے میں اس لیے نکلا ہوں کہ کسی گھر میں کوئی بچے مجھے روتے تو نظر نہیں آ رہے. لیکن جب وہ نظام ختم ہو جائے، بادشاہ ناچنے گانے والے امیر بن جائیں، حکمراں بن جائیں، سود خور جب آپ پر مسلط ہو جائیں اور ایسے عمراء آپ کو مل جائیں کہ جن کی اطاعت کرنے پر وہ تمہیں جہنم میں جھونک دیں. آج پوری دنیا بھی بڑی پریشان ہے. ایمان کی جس میں حرارت ہے وہ ٹسک رہا ہے، اس کے دل میں ایک چبھن محسوس ہو رہی ہے کہ دبئی سے آگے بڑھ کر ابو ظبی کی سرزمین پر جو جزیرت العرب کی سرزمین ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی مقام رکھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا ہے، اس زمین کا وہی تقدس ہے جو بیت المقدس کا ہے، اس زمین کا وہی مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کا ہوا کرتا ہے. آج سے 1450 برس پہلے یہ قانون بنا دیا گیا، یہ ضابطہ بنا دیا گیا کہ اس جزیرت العرب پر کفر کی گندگی نہیں رہے گی، شرک کی غلاظت نہیں رہے گی، اس زمین پر بت نہیں رہیں گے، صنم نہیں رہیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وصیت کرائی تھی، جو انہوں نے اپنے بستر علالت پر لیٹ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جبکہ ہونٹ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ تھے، جب زبان زور سے ہل نہ سکتی تھی، جب گلے میں آواز رندی ہوئی تھی، جب محمد رسول اللہ کی زبان تھک
لگ چکی تھی جب صحابہ آپ کے قریب اترے اور آپ کے قریب اتر کر اپنے کانوں کو آپ کے ہونٹوں سے لگا دیا, اپنے کانوں کو آپ کے نزدیک کر دیا کہ اپنے محبوب کے آخری الفاظ سن لیں, اپنے محبوب کی آخری وصیت سن لیں, اپنے محبوب کی آخری ہدایت سن لیں, اپنے محبوب کے آخری کلمات سن لیں, اپنے محبوب کا آخری جملہ سن لیں اور امت تک پہنچا دیں, امت تک پہنچا دیں. جب نبی کے ہونٹوں کے قریب انہوں نے اپنے کانوں کو کیا, امام بخاری کی حدیث گواہ ہے, امام بخاری کی صداقت گواہ ہے, امام بخاری نے تم تک وہ حدیث پہنچا دی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے جو قیامت تک آپ کی آخری وصیت میں جاری رہے گا, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اے میرے صحابہ, یہ جزیرۃ العرب اسلام کی سرزمین ہے, یہ پاکیزہ سرزمین ہے, یہ مقدس سرزمین ہے. اس کے نیچے انبیاء آرام کر رہے ہیں, اس کے نیچے صحابہ کے جسم مدفون ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کی زمین اس کو مرکز بنایا ہے. یہاں اللہ نے اپنا گھر قائم کیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مکہ ہے, یہاں اللہ کا گھر مسجد اقصی ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم مدینہ میں ہے, دوسرا حرم بیت المقدس میں ہے, اور تیسرا حرم محمد رسول اللہ کا مدینے میں ہے. یہاں سے یہود و نصارہ کو باہر نکل. کیا اس حدیث پہ ہم نے ہاتھ نہیں رکھ دیا؟ اگر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتی نا. اس پہ ہاتھ رکھ دیا, اسے چھپا دیا, اسے امت تک نہیں پہنچایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سرزمین کی طرف یہودیوں کو بلانے والے آپ کی نظروں میں گنہگار نہیں, اس سرزمین کی طرف دعوت دینے والے آپ کی آنکھوں کے تارا ہیں, آپ کے ہیرو ہیں, اسلام کے رہنما ہیں, اسلام کے سپہ سالار ہیں. اس لیے کہ آپ کی نظروں میں یہ حدیث نہیں ہے, آپ کے سامنے محمد رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے. جنہیں بتانا چاہیے تھا انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ اس کو بتا دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان پر وہ حکمراں مسلط ہیں جن کی ننگی شمشیریں ان کی گردنیں کاٹ سکتی ہیں, جن کے آرام میں خلل پڑ سکتا ہے, جن کے لیے قید کی سلاخیں اور لوہے کی زنجیریں ہو سکتی ہیں. ان حدیثوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا. لہذا اب اگر کوئی اس ہاتھ کو ہٹا کر آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کرتا ہے تو آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت بھی اسے قبول کرنے تیار نہیں ہوتی. اب کوئی گروہ جزیرۃ العرب میں کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے اور ان کے شیدائی ہیں, ہم محمد رسول اللہ کی حدیث کے وفادار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سرزمین پر منع کیا ہے کہ یہاں یہود نہ آئیں ورنہ وہ اپنی عبادت گاہ بنائیں گے, یہاں نصارہ نہ آئیں ورنہ وہ اپنا چرچ بنائیں گے, یہاں مشرکین نہ آئیں ورنہ وہ اپنا صنم کدا اور بت کدا تعمیر کریں گے. لہذا آج جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی راہ آج نہیں, اس معاہدے کی راہ 1932 میں تیار کر لی گئی تھی. اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب وہاں جب خلافت توڑ دی گئی تھی اور ان عرب حکمرانوں نے یہود و نصارہ کے تلوے چاٹتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سرزمین عرب کے جزیرۃ العرب کے ٹکڑے کر دو اور ٹکڑے کر کے ایک خطہ مجھے دے دو, دوسرا حصہ اسے دے دو, ایک میرے بھائی اور میرے چچا کو دے دو, ایک میرے خاندان کو دے دو. اسی دن عرب کی سرزمین کرا رہی تھی, عرب کی دھرتی ہل رہی تھی, مقدس فضا وہاں کی آہوں سے رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس مقدس سرزمین پر صنم کدا تعمیر کر دیا جائے گا. اور وہ گھڑیاں اور وہ لمحے ہم نے پچھلے ہفتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے جب ابو ظبی کی سرزمین پہ یہ قرارداد پاس ہوئی کہ یہاں بت کدا تعمیر کیا جائے گا. فیصلہ اپنے بارے میں کرو. اب بھی وہ 100% مسلمان ہیں, وہ کیسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اب بھی 100% مسلمان ہیں. اللہ اکبر. یہی وقت ہے کہ اس وقت امت کے ہر طبقے کو آگے نکل کر اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور اپنی بات بتانی ہوگی. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تنہا مجھے اور آپ کو جمع ہونا ہوگا. اس دن الاخلاء بعضهم, آج جو ایک دوسرے کے دوست ہیں کل وہ دشمن بن جائیں گے. قرآن کریم نے 1450 برس پہلے یہ کہا. یہ آیت آپ تک کیوں نہیں پہنچی اب تک؟ اس کو پڑھتے ہوئے آپ اور میں کیوں نہیں کب کپائے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ.
اور خالی اس پر بات نہیں چھوڑی گئی کہ انہیں دوست نہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ملت اسلام سے خارج کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ نے 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ یہودی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں حتی تتبع ملتهم، ان کی رضامندی کی ایک ہی شرط ہے، اگر آپ ان کی ملت قبول کر لیں، اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیں، اگر آپ اپنی شریعت سے ناطا توڑ لیں، اگر آپ اسلام کا لبادہ اپنے جسم سے اتار پھینکیں، اگر آپ اسلام کی چوکھٹ پر جانے سے توبہ کر لیں اور آپ ان کا دین اختیار کر لیں تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ کبھی اس آیت کو غور سے پڑھا؟ نہیں پڑھا؟ نہیں۔ آج جن سے یہود و نصارہ راضی ہیں، قرآن نے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا وہ ان سے راضی ہوں گے جو اپنی ملت چھوڑ دیں، جو اپنا دین چھوڑ دیں، جو اپنی شریعت چھوڑ دیں اور جو اپنے دین پر قائم رہے گا۔ یہود و نصارہ ان سے راضی نہیں ہو سکتے، جو اپنی اسلام پر قائم رہے گا یہود و نصارہ ان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کی رضامندی کی ایک ہی شرط ہے کہ اپنا دین چھوڑ کر آ جاؤ، اور جو اپنا دین چھوڑ کر نہیں آئے گا تو کل جس طرح دین نہ چھوڑنے کی بنیاد پر امیہ نے بلال کے ٹکڑے اڑا دیے تھے اور ان کی کمر کو کوڑوں سے لال کر دیا تھا، ان کو تپتے ہوئے ریت پر تڑپایا تھا، ان کے سینے پر چٹان رکھ کر ان کی زبان پر پیاس کے اور دھوپ کے کانٹے جما دیے تھے، یہی حشر آج کے بلالوں کا ہوگا۔ جس طرح کل ذنیرہ کے سر پر اس کے مالک نے کوڑے مار کر ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی، جس طرح اسلام کی بنیاد پر خباب کو سولی پر چڑھایا تھا، اور جس طرح حضرت سمیہ کی چیر کر ابو جہل نے ٹکڑے کیے تھے، اسی طرح دنیا کا ہر ابو جہل اس سمیہ کے ٹکڑے کرے گا۔ جو سمیہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے گی، جو محمد رسول اللہ کے طریقوں سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گی، جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ کہے گی کہ جب میں نے اللہ کا اقرار کیا ہے تو کسی ظالم کے چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ لہذا آج جن حکمرانوں سے اور جن مسلمانوں سے یہودی راضی ہیں، جنہیں دولت دے رہے ہیں، جنہیں IMF مال بانٹ رہا ہے، جنہیں ورلڈ بینک دودھ کی ندیوں میں نہلا رہا ہے، جن کے وائٹ ہاؤس میں استقبال ہو رہا ہے، جن کو گول میز کانفرنس میں دعوت دی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی ملت سے توبہ کر چکے ہیں اور یہود و نصارہ سے دوستی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اسی طرح نکل چکے ہیں جس طرح سانپ قینچلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ سانپ بھی قینچلی اوڑے ہوئے ہوتا ہے اور پھر ایک موسم آتا ہے کہ وہ اس قینچلی کو اتار کے باہر نکل جاتا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں جب قینچلی آتی تو سانپ ہی سمجھتا ہے۔ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یہ کسی اور کی نہیں۔ اگر مجھے میری ماں بتائے میں دھوکہ کھا جاؤں گا، اگر میرا بھائی بتائے میں دھوکہ کھا جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عرش اعظم سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور ہم نے تاریخ کے ہر دور میں دیکھا ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں ملک وجود میں آتے ہیں، سینکڑوں وجود میں آتے ہیں، مگر ان سے کفر اور یہود و نصارہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سرزمین پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور یہ بات وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کی طے کر رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیجئے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میری آواز مکے کی وادیوں میں سمٹ کے رہ جائے گی، پہاڑوں سے باہر نہ اٹھ پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرا کام ہے آواز لگا دینا، تیرا کام ہے صدا اور پکار لگا دینا، میں تیری آواز کو دنیا کے کونے تک پہنچاؤں گا، میں عالم ازل تک پہنچاؤں گا۔ وہ روحیں جو دنیا میں آنے والی ہیں ان روحوں تک تیری آواز کو پہنچا دوں گا۔ تیری آواز جس کے کان میں پڑی اور جس نے بھی لبیک کہہ دیا میں اسے اپنا بنا کے رہوں گا، میں اسے اسلام کی چادر عنایت کر
के रहूंगा, मैं उसे बैतुल्लाह का दीदार करा के रहूंगा। उसकी जेब में माल हो या न हो, उसके पास पैसे हो या न हो, उसके पास दिरहम और दीनार हो या न हो, वो भीख मांगने वाला हो या तख्त शाही पर बैठा हुआ बादशाह, तेरी पुकार पर आज जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेगा, असबाब हो या न हो, किसी की समझ में आए ना आए, उसका काफिला हज के लिए तैयार हो जाएगा। असबाब मैं पैदा करूंगा। इब्राहिम की आवाज जिस बंदे तक पहुंची, जहां तक अल्लाह ने पहुंचानी थी पहुंची, वो पहुंच गई। इसी तरह हमारी आवाज हम सिर्फ बिलासपुर तक पहुंचाने के लिए नहीं आए, अल्लाह ताला जहां तक पहुंचाएगा वहां तक अल्लाह तबारक व तआला इस आवाज को पहुंचाएगा। दुनिया में मुल्क बनते हैं और बिगड़ते हैं। 1947 में एक मुल्क नहीं, मुसलमानों के 55 मुल्क बनाए गए। उन 55 मुल्कों में मुझे बताओ आज तक यहूद और नसारा ने किस पे बमबारी की है? बने। और फिर 1967 में एक और बन गया, बांग्लादेश बना, उस पर बमबारी क्यों नहीं हुई? जैसे तुम समझते हो कि मुसलमानों का मुल्क है, वो नहीं समझते कि मुसलमानों का मुल्क है। वो जानते हैं कि ये मुसलमानों का नहीं है, और उस वक्त तक नहीं है जब तक यहां दो लड़कियां इलेक्शन लड़ती रहेंगी, जब तक यहां दो चुड़ैलें अपना पर्चा भरती रहेंगी। ये मुसलमानों का नहीं है, ये हमारा है। यहां का सुप्रीम कोर्ट हमारा है, यहां की अदालत हमारी है, यहां का जस्टिस हमारा है, यहां की पार्लियामेंट हमारी है, यहां का बनाया हुआ दस्तूर हमने लिख कर दिया है। इसलिए ना उस पर कल बमबारी हुई, ना आज हो रही है, ना उस वक्त तक होगी जब तक वहां ये निजाम चलता रहेगा। ये 1947 में इस भारत के टुकड़े करके एक और देश बना, जो बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था, जिसके बनाने में नारे ही ला इलाहा इल्लल्लाह थे। जो जबानों पर नारा था वो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर बरतानिया के हुक्मरान जानते थे, मगर यहूदो नसारा समझते थे, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की बनी हुई सिक्योरिटी काउंसिल जानती थी ये सिर्फ नारा लगाने वाले हैं, ये अपनी कौम को उल्लू बनाकर सिर्फ एक जगह हथियाने वाले हैं। वो मुल्क कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा क्यों ना बन जाए, जिसे ये कायदे आजम कह रहे हैं, वो कायदे आजम बड़े काफ से नहीं, वो छोटे काफ से कायदे आजम है। कायद के माना है मक्कारियां करने वाला। वो शिया फिरके का इस्माइली काफिर था जिसके सामने सर झुकाया गया। वो जानते थे कि ये मुल्क बनने के बाद भी हुक्मरान उन्हीं वडेरों को होना है जो हमारे घोड़ों के तलवे चाटते रहे हैं। यहां हुक्मरान उसी खानदान को बनना है, उन्हीं जरदानों को बनना है कि जो हमारी फौज में मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं, जो हमारे घोड़ों के लिए दलिया दलते रहे हैं, जो हमारे ऊंटों को पानी पिलाते रहे हैं, उन्हीं के हाथ में ये पहुंचना है। जो निजाम भारत में आएगा वही निजाम इनके मुल्क में आएगा। उस वक्त से लेके आज तक किसी यहूदी का कोई मिसाइल उस सरजमीन पर नहीं गिरा, ना गिर सकता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उनकी मिल्लत को कबूल कर लिया। सोचो तो सही, फिर मिसाइलों की जद में कौन है? कत्ल कौन हो रहा है? ये सरजमीन शाम से जब चंद अहलुल्लाह ने, अल्लाह तबारक व तआला के दीवानों और मस्तानों ने खुदा की सुन्नत पे अमल करते हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो जुर्रतें अता फरमाई जो आज से 1450 बरस पहले सरजमीन अरब को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत में सरजमीन अरब ही दुनिया का मरकज करार पाया है। तौहीद के तीनों मराकिज वही हैं। अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी पैगंबर वही है। हजरत आदम ने भी उसी घर का तवाफ किया है, हजरत हव्वा ने भी उसी घर के चक्कर लगाए हैं, हजरत मूसा ने भी उसी का तवाफ किया है, हजरत इब्राहिम ने उसी की तामीर की है, हजरत इस्माइल को उसी के नजदीक ज़िबाह करने की अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म अता फरमाया है। वही कल भी मरकज था, वही आज भी मरकज है, वही अर्ज़ महशर है, वही सरजमीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको बैतुल मुक़द्दस कहा था, कुर्ब क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसी सरजमीन को इस्लाम का मरकज बनाएगा। जब उस इस्लाम के मरकज पर चंद इस्लाम के दीवाने खड़े हो गए
है और जिन्होंने खड़े होकर ये कहा कि अब अल्लाह तबारक व तआला की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का परचम लहरा कर रहेंगे। अगर कोई हाथ इस परचम को छीनना चाहेगा तो हाथ कट सकता है, लेकिन इस परचम को थामने के लिए दूसरा बाजू फौरन तैयार रहेगा, और जब दूसरा बाजू कटेगा तो हमारे दांत और हमारे होंठ उस परचम को थामने के लिए मुंतजिर और बेकरार रहेंगे। ये परचम दांतों में उस वक्त तक रहेगा जब तक हजरत जाफर तैयार की सुन्नत जिंदा नहीं हो जाती। गर्दन कटने के बाद ही ये परचम नीचे गिर सकता है कि इस परचम को उठाने वाला अल्लाह तबारक व तआला कोई और पैदा करेगा। जब वो चंद दीवाने उठ खड़े हुए तो आपने पूरी दुनिया में देख लिया, पूरी दुनिया में आपने देखा कि सारी दुनिया इकट्ठी होकर उन्हें कत्ल करने के लिए, आग बरसाने के लिए, शोले बरसाने के लिए, मिसाइल दागने के लिए, बैरल बम गिराने के लिए, खतरनाक हथियार उन पर बरसाने के लिए चढ़ दौड़ी। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने अपनी मिल्लत का सौदा नहीं किया, उन्होंने अपने दीन को उनके हाथों गिरवी नहीं रखा। यही वो बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में बयान फरमाई है, युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को पूरा करना चाहता है और सारे अंधेरे अल्लाह तबारक व तआला के नूर के खिलाफ इकट्ठा होकर उसे बुझाना चाहते हैं। मगर मुसलमानों को अब भी समझ में नहीं आएगा। यही वो वक्त है कि दज्जाली तहजीब हमारी एक आंख फोड़ देगी और सिर्फ एक आंख बाकी रहेगी। जो दज्जाल के फितने का शिकार होगा उसकी एक आंख बंद हो जाएगी। वो उस आंख से जो खुली रहेगी सिर्फ दुनिया देखेगा, दुनिया की तरक्की देखेगा, वो अपनी ऐश इशरत देखेगा, वो अपना आराम देखेगा। वो समझ ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा भी पैदा हो सकता है जो अपनी आखिरत के लिए अपनी दुनिया को जला डाले। वो उनके समझ में ये बात नहीं आएगी कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी जन्नत के लिए इस दुनिया को फूंक डालें। उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी कि ऐसे दीवाने भी जमीन पर हो सकते हैं जो अपने खून से नहाकर अपनी जन्नत की हूर का मेहर अदा करें। उनके समझ में ये बात नहीं आएगी कि अपने मुल्कों को और वतनों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की सरजमीन पर इकट्ठे हो जाएं, इसलिए कि उनकी नजरों में सिर्फ दुनिया ही दुनिया होगी और उनकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो आंख अता की हैं। दज्जाल की एक आंख इस बात का इशारा कर रही है कि वो आखिरत से गाफिल करने वाला है, सिर्फ एक आंख से दुनिया की तरक्की को देखने वाला है। अभी तो आजमाइश का बहुत कम वक्त आया है, इससे ज्यादा कड़ा वक्त आने वाला है। इससे ज्यादा कड़ा वक्त आएगा जब आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के हक परस्तों के खिलाफ उनके कलम लिख रहे होंगे जिनकी आपको तवक्को नहीं होगी। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कोई किसी के खिलाफ लिख करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। यही सरजमीन जहां की मिट्टी से आप पैदा किए गए हो, जहां की सांसों में आप पैदा किए गए हो, यही धरती और यही सरजमीन थी। यहां जब अंग्रेज ने आकर अपना डेरा जमाया और जब यहां आकर उसने कब्जा किया तो उसने सोने और चांदी के सिक्कों को पानी की तरफ बहाना शुरू कर दिया। लिहाजा उस वक्त लपकते हुए कुछ लोग वो थे जिनके मुंह से लार टपकने लगी और जिनकी जबानों से हिर्स की राल जमीन पर टपकने लगी। उन्होंने अपनी झोली फैलाकर अंग्रेज के सामने दामन फैला दिया और कहा कि चंद टके हमारे दामन में डाल दो, हमारे बच्चों की ऐश इशरत से जिंदगी गुजर जाएगी। जानते हो उनमें कौन था? इसी यही पंजाब में पैदा होने वाला गुलाम अहमद नाम का एक बहुत बड़ा आलिम था जिसने हजारों किताबें लिखी, जिसकी किताबों से सैकड़ों अलमारियां भर गईं, जिसने बड़े बड़े पादरियों को शिकस्त दी, जिसने बड़े बड़े पादरियों को शिकस्त देकर उस वक्त लोगों के दिल की धड़कन में अपना मकाम बनाया। मगर उसने शिकस्त अल्लाह के लिए नहीं दी थी, उसने मुनाजरा इस्लाम के लिए नहीं किया था, उसने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को बुलंद करने के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने ये सब कुछ करके कि मैं ईसाइयत को शिकस्त दे सकता हूं, ईसाइयों की नज़र में बड़ा बनने के लिए उसने ऐसा सब कुछ किया था। नतीजा यह हुआ कि उसने अपना कर्म ईसाइयों को बेच दिया, उसने अपनी दवात यहूदियों से उधार मांगी और इस्लाम के खिलाफ लिखना शुरू किया। और उसने कहा कि जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे हैं वो मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम लड़ाई की और फितने फसाद की इजाजत नहीं देता। चंद दिनों के बाद अल्लाह ने उसका वही हश्र किया
جس کا ذکر قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے بلعام کی شکل میں کیا ہے. شاید پہلی بار آپ نے سنا ہو کہ بلعام کون ہے. بلعم باعورا بھی اسے کہتے ہیں، عرب اسے بلعام کہتے ہیں. کون تھا یہ؟ ہائے افسوس کہ آپ تو فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج دور حاضر کا بلعام کون ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا بڑا ولی اور اتنا بڑا بزرگ تھا جسے مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا. مستجاب الدعوات وہ جسے اس میں اعظم آتا ہو، جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پنگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب اس سے نبرد آزمائی ہوئی تو فرعون قوم کو ستانے لگا. قوم کے نوجوانوں کو پکڑ کر اس نے جیلوں میں بند کیا، ٹھونسا، قتل کیا. یہ قوم اکٹھی ہو کر بلعام کے پاس گئی اور جا کر اس سے یہ کہا کہ موسیٰ نے ہمیں مروا دیا. اس کے آنے سے پہلے بھی اس کے پیدائش کے چکر میں ہمارے ہزاروں اور سینکڑوں بچے قتل کر دیے گئے کہ موسیٰ زمین پر نہ آئے. اور جب یہ مدین سے واپس لوٹا اور اس نے اعلان حق کیا اور فرعون سے مقابلہ کیا تو پھر فرعون نے بچوں کے ہمارے قتل کرنا شروع کر دیا. اے مستجاب الدعوات، اے درویش، اے پیر، اے مرشد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے، ذرا موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے، یہ شخص مر جائے اور ہمارا کام چل جائے، ہم چھٹکارا پالیں اس سے. پہلے تو اس نے منع کیا، کہا کہ نہیں، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں. مگر قوم بڑی چالاک ہوتی ہے. کسی نے جیب ہلائی، کھن کھن پیسے بولنے لگے. جی اگر بد دعا کر دو تو یہ ہدیہ نذرانہ آپ کے پاس رکھا ہوگا. بس جو پیسوں کی کھنکھناہٹ کی آواز اس کے کان میں اتری، منہ میں رال ٹپکنے لگی. اچھا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، ذرا ٹھہرو، دیکھتا ہوں کام چلے گا کہ نہیں. بس جب اس نے اقرار کر لیا تو قوم نے طباق اٹھا کر اس کے اوپر سے دکھا دیا سونا اور چاندی. جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولنے کے لیے حرکت دینا چاہی، وہ اللہ جس نے بولنے کو زبان دی ہے، جس نے ذکر کو زبان دی ہے، اللہ رب العزت نے اس زبان سے کہا میرے محبوب، میرے پیغمبر موسیٰ کے خلاف اٹھ نہ جانا. بس اللہ نے اسے عبرت بنانے کے لیے اس کی زبان کو منہ سے باہر لٹکا دیا اور کتے کی طرح لٹک گئی. ہاں قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کی تفسیر میں موجود ہے. کتے کی طرح زبان لٹکی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جسے ہم نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، جسے ہم نے اپنی شریعت کا علم دیا تھا، لیکن اس نے اس شریعت کے علم کو اتار پھینکا. اس کی مثال کتے کی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اس کتے پر بوجھ رکھو تب بھی وہ اپنی زبان باہر لٹکائے گا، اور بوجھ نہ رکھو تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے. اس سے بڑا لالچی اور حریص کوئی جانور نہیں ہے. بھینس بکری بھی جب زبان باہر نکالتے ہیں، جب بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، کھانا پینا مل جاتا ہے تو زبان اندر چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنی کتاب دی انہوں نے جھٹلا دیا. لہذا بلعام اٹھا، تو کل جب بلعام اٹھ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو کیا آج بلعام پیدا نہیں ہوں گے؟ اسی دھرتی پر یہ بلعام پیدا ہو گیا، مرزا غلام احمد. اور اس نے جب یہ کہا کہ جو لوگ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بدترین ہیں، وہ خارجی ہے، وہ اسلام والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لی، اللہ نے اس سے ہدایت چھین لی، اور وہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا. کبھی کہتا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا کہ میں حضرت مہدی ہوں، کبھی کہتا کہ میں حضرت عیسیٰ کی طرح زمین پہ اتر آیا ہوں، اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول و پیغمبر ہی ہوں. نبوت کا دعوے دار بن گیا، ہو گیا محروم، ختم ہو گیا. آج ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل رہا ہے جنہیں آپ قادیانی کہتے ہیں. برطانیہ میں ان کے دفتر ہیں. اس کا پوتا مرزا طاہر محمود اپنے دادا کی جگہ دنیا کا نبی بنا ہوا ہے. ڈرے
جنہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں راستے دکھائے ہیں. الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں. فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں. لہذا راہ حق تلاش کرنے کے لیے آپ کو بھی جستجو کرنی ہوگی، آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، آپ کو تلاش کرنا ہوگا. سلمان فارسی ایران سے نکلے، رسول خدا کا پتہ پوچھتے تھے. میں نے سنا ہے لوگوں سے ایک آخری پیغمبر آئے گا، میں نے سنا ہے بزرگوں سے ایک آخری نبی آئے گا، میں نے لوگوں سے سنا ہے اسے آخری کتاب دی جائے گی، وہ سارے جہاں کا امام ہوگا. وہ پوچھتے پوچھتے کبھی اس کے غلام بنے، کبھی اس کے غلام بنے، کبھی اس کے قیدی بنے، کبھی اس کے قیدی بنے. سلمان فارسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، کبھی اس کی غلامی قبول کرتا ہے، کبھی اس کی غلامی قبول کرتا ہے، کبھی اس کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ دھکے کھاتا ہے، کبھی اس کے تھپڑ کھاتا ہے، کبھی اس کی گالیاں سنتا ہے. بالآخر حق کی تلاش میں ہے. جب مدینہ محمد رسول اللہ پہنچے تو وہ ایک یہودی کے غلام ہیں. یہودی اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے. اے میرے بھائی ذرا یہ بتا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ نے دی تھی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی بشارت تورات میں تھی؟ کیا یہ وہی ہے جس کے آنے کی خبریں پرانے پیغمبروں نے دی ہیں؟ اس کے بھائی نے کہا ہاں میرے بھائی یہ وہی ہے. تو اس کے بھائی نے یہ کہا کہ پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایمان ہرگز نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، وہ بنو اسماعیل سے آیا ہے اور ہم بنو اسرائیل سے ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا اے میرے آقا، اے میرے مالک، اگر وہ حق کا پرستار بن کر آیا ہے تو تم ایمان کیوں قبول نہیں کرتے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت طے کر لیا میں محمد رسول اللہ پہ ایمان لا کر رہوں گا. اپنے آقا کی بغاوت کی، اپنے مالک کی بغاوت کی، جس کے غلام تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں تمہارا نہیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اس نے کہا کہ تجھے آزادی اس وقت مل سکتی ہے جب تو کھجوروں کے پیڑ لگائے اور وہ کھجور کے پیڑ ان پر پھل آ جائے. جب پھل آ جائیں، ان پھل کی فصل کو ہم کاٹ لیں تو ہم تجھے آزادی دیں گے، ورنہ تو ہمارا غلام رہے گا. محمد رسول اللہ سے جا کر جب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میرا آقا مجھے آزاد تو کر دے گا لیکن مجھے پیڑ لگانے ہوں گے کھجوروں کے، وہ کھجور جب لہلہانے لگے، جب ان پہ فصل آ جائے تو مجھے آزادی ملے گی. محمد رسول اللہ نے کہا وہ میرے صحابہ آج آؤ، سلمان اب غلام نہیں رہے گا، سلمان کے لیے میں جا کے باغ لگاؤں گا. محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگائے. صحابہ نے آج سلمان کے لیے یہودی کے باغ میں کھجوروں کے پیڑ لگانا شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ محمد رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ اسی سال پیڑ لگائے گئے اور ایک ہی سال میں اس پہ پھل آ گئے اور سلمان فارسی آزاد ہو گئے. ہم ہیں اپنے کسی آقا سے بغاوت کے لیے تیار؟ ہم ہیں کسی کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار اسلام کے لیے؟ ہم ہیں اسلام کی حمایت کے لیے؟ نہیں، دنیا چاہیے، دنیا میں خلل نہ پڑ جائے. یاد رکھو آنے والا وقت ہر دن دجال کی آمد کا ہے اور اس کے فتنے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرح آ رہے ہیں. وہی بچے گا جو حلال کی طرف دوڑے گا، جو حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا. وہی بچے گا جو سچائی کو اختیار کرے گا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا. وہی حضرت امام مہدی کا لشکر کہلائے گا جو شراب کے جاموں کو توڑ پھوڑ کر جنت کی شراب کا متوالا بن جائے گا، کسی اور کی نہیں. اپنی فکر کیجئے، آگ ہے جس نے جلانے کا تہیہ کیا ہوا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچانے کی فکر کرتا ہے؟ اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کے لیے دوڑتے ہیں، اسی کے لیے آپ تک آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. آپ کے یہاں ایک دینی مرکز یا مکتب قائم کیا گیا ہے جہاں آپ کے نونہال اللہ کی کتاب جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کی قدر کر لو، اسے اپنے خون دل
اور اپنے جگر سے اسے سینچو. ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں یا آپ کی پوری ایک زندگی میں ایک متوالا اسلام کا وہاں سے تیار ہو جائے اور اس کے سائے میں ہم کل اپنی آخرت کی منزلیں طے کر لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو مجھے اس کی قدردانی عطا فرمائے. ایسا نظام بناؤ کہ جہاں آپ کے بچے قرآن کے الفاظ بھی سیکھ رہے ہوں تو اس کے معنی بھی سمجھنے پہ قدرت رکھتے ہو. ورنہ یہ قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر کے جو یہودیوں نے کیا ہے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے. وقت نہیں رہا، پھر کبھی کسی ملاقات میں بقیہ تفصیل اور ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما. بیٹھے بٹھائے اے اللہ تو نے اپنی بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا اور بات سننے کے لیے تو نے چند لوگوں کو یہاں جمع کر دیا جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اے مولا کریم یہاں گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں. اس وقت سب کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں. اے مولا ہم پہ اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ دنیا میں آئے اپنے اختیار سے نہیں آئے، لیکن اے مولا تو نے دنیا میں ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا. اب ہماری جیسے تو نے آنکھیں سر کی کھولی ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں کو بھی ہمارے کھول دیجیے. اے مولا ہمیں دل کا اندھا نہ بنائیے. اے مولا جیسے تو نے ہماری ظاہری بینائی کو صحیح سلامت رکھا ہے، دل کی آنکھوں کے نور کو باقی رکھنا یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے، یہاں تک کہ ہم قبر میں اتار دیے جائیں. اے مولا یہ فتنوں کا دور ہے. اے رب ہم تیری خصوصی نصرت چاہتے ہیں، تیری خصوصی مدد چاہتے ہیں، تیرا خصوصی پیار چاہتے ہیں، تیرے لطف و عنایات چاہتے ہیں. اے مولا ہم پہ مہربانی فرما دیجئے. اے رب کعبہ ہم پہ مہربانی فرما دیجئے. اے خالق کائنات تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ کل جب انسانوں نے تیرے گھر کی حفاظت سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے تو نے ابابیل کو استعمال فرما کر ابرہہ کو ہلاک فرما دیا تھا. اے مولا تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ کل بنی اسرائیل جب فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر راہ تلاش کر رہے تھے تو نے بحر قلزم کو پھوڑ کر انہیں راستہ دے دیا تھا. اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ تو نے نمرود کے لشکر کو مچھروں سے ہلاک کیا ہے. اے خالق کائنات تو نے ابو جہل کا گلا وزر معاذ کے ذریعے سے کٹوایا ہے. اے رب کعبہ تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ ہم تیرے محتاج ہیں. اے مولا تو ہمیں اپنا بنا لے. اے مولا عرش اعظم پر ہمارے اپنے ہونے کا اعلان فرما دے. اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لے. اپنا خصوصی کرم فرما. تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تیری ذات کو دیکھتے ہوئے ہم نے قرض لے لیا. اے مولا ہمارے قرض کی ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما دے. اے مولا ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہم صاحب اولاد بن جاتے. تو نے ہمارے آنگن میں اولاد کی شکل میں چند کلیاں چٹکا دی، چند پھول مہکا دیے. اے مولا کریم ہماری اولاد کو اپنا دیوانہ بنا لے، ہماری اولاد کو اپنا عاشق بنا لے. ہماری اولاد کا زبان، دل، قلم، دماغ، ایک جسم کا ایک حصہ اپنے لیے قبول فرما دے. اے اللہ وہ تیرے لیے تو اپنے والے بن جائیں، ان کی زبانوں پر تیرا کلمہ جاری ہو جائے، ان کے قلم سے حقانیت کے شعلے اگلتے رہیں. اے مولا کریم اس وقت روئے زمین پر تو نے چند اپنے دیوانوں کو منتخب فرما لیا ہے، چند ماؤں کے بیٹوں کو قبول کر لیا ہے جنہوں نے جوانیاں تیرے دین پہ نچھاور کر دی ہیں. اے مولا جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے. اے رب کعبہ آج اسلام کی عظمت انہی کے دم سے ہے، آج اسلام کی عزت انہی کے دم سے ہے. اے مولا جنہوں نے باطل کے سینے کو دہلا دیا ہے، جنہوں نے کفر کی صفوں کو الٹ دیا ہے، جنہوں نے یہود و نصارہ کے ماتھے کو اے مولا کریم شکن سے ہر دیا ہے. اے مولا جنہوں نے دشمنان اسلام کے پتوں کو پانی کر دیا ہے. اے رب کعبہ اپنے شیروں کی اس بہادرانہ زندگی کو قبول فرما. اے مولا ان کو فتوحات سے نواز دے.
اے مولا زمین کی وسعتوں کو ان کے لیے سکیڑ دے، اے مولا آسمان سے ان کے لیے بارشوں کا نزول فرما، ان کے دلوں کو جما دیجئے، سمندر ان کے لیے ٹھہرا دیجئے، پہاڑوں کو ان کے لیے چیر دیجئے، اے اللہ شیروں کو ان کا متی بنا دیجئے، اے مولا کریم وہ سرحد عبور کرتے ہوئے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ کر تیرا پرچم لہرا دے۔ اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار و خطا کار ہیں، لیکن مولا تیرے باغی تو نہیں ہیں، تیرے دشمن تو نہیں ہیں، اے مولا کریم جو اب تک گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، جو خطائیں ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو نہیں معلوم کتنی مرتبہ ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں جس سے ہم اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ایسے معاملات ہم نے کیے ہیں جس نے ہمیں اسلام سے باہر نکال دیا ہے۔ اے مولا نئے سرے سے آج ہم تیری شہادت، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے وعدے کو پھر سے دہراتے ہیں، اپنے میثاق کی پھر سے تجدید کرتے ہیں۔ اے مولا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کلمے کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے رب کعبہ ہمیں طاغوت کے انکار کے لیے قبول فرما، اے مولا ہمیں اسلام کے جھنڈے اٹھانے کے لیے مقبول فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کی روشنائی کو قبول فرما، ہماری انگلیوں کی حرکتوں کو قبول فرما، ہمارے زبان کے الفاظ قبول فرما، ہمارے گلے قبول فرما، اے مولا یہ رگوں میں بہنے والا خون قبول فرما، اے مولا کریم بستر کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا، مولد بیماریوں سے محفوظ فرمانا، اے مولا وہ موت عطا فرمانا جو تو نے میدان احد میں حضرت حمزہ کو عطا فرمائی، وہ موت نصیب فرمانا مولا جو تو نے عبداللہ بن رواحہ کو عطا نصیب فرمائی، اے مولا وہ موت جو تو نے جعفر طیار کو عطا فرمائی، وہ موت جو تو نے مصعب بن عمیر کو نصیب فرمائی، اے مولا وہ موت جو تو شہیدوں کو عطا فرماتا ہے، اے اللہ تو نے ایمان دے دیا، تو نے حق کا پرچم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، حق پرستوں کی محبت نصیب فرمائی، اہل حق کی محبت سینے میں اتار دی، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، اے اللہ ہمیں گھر کی موت سے شہادت کی موت نصیب فرمانا، بزدلی کی موت سے بہادری کی موت نصیب فرمانا، اے مولا ہمیں بیماری کی موت سے تاج شہادت والی موت نصیب فرمانا، اے مولا کریم ایسی موت عطا فرمانا جو ایک گناہ کو دھو دیتی ہے، اے مولا کریم اس کو رہتے ہوئے جس موت کے وقت پورے زمین پہ اتر آئے، جس کے لیے جنت کی شرابیں زمین پہ ٹپک آئے، جس کے لیے مولا کریم فرشتے جنت کی خوشبو لے کر اور جنت کا کفن لے کر اتر آئے، اے مولا وہ موت نصیب فرما دینا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو عطا کرنے پر آئے تو اے اللہ بمبئی کے ایک گناہگار خطا کار کو یعقوب میمن کو عطا فرما دے، ایسی موت جس پہ زمانہ ناز کرے، ایسی موت جس پہ زمانہ خوش ہو، ایسی موت جس میں وہ پوری رات روتا رہے، رات کو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ کر تہجد کی ادائیگی کے بعد اس شان سے آئے جیسے کوئی محبوب اپنی لیلا سے ملنے جا رہا ہو۔ اے مولا کریم تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، رب کعبہ تو ہمیں سکھ موت عطا فرمانا جس پہ زمین کے ٹکڑے بھی ناز کرے اور تیرا عرش بھی جھوم اٹھے اور فرشتے کاندھا دینے کے لیے اے مولا زمین پہ اتر پڑے، امت کے شہیدوں کی شہادت قبول فرما، غازیوں کے غزوات قبول فرما، اے اللہ امت کی فتوحات نصیب فرما، غلامی کے بندھن توڑ دیجئے، اے اللہ قید و بند کی زنجیریں کاٹ دیجئے، اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس مجمع نے جو ہاتھ پھیلائے ہیں تیرے سامنے سب کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دین اور دنیا دونوں نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر ایک کی مراد پوری فرما، ہر ایک کی تمنا پوری فرما، ہر ایک کے دل سے نکلی ہوئی حسرتوں اور آرزوؤں کو پورا فرما، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔